نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید الانبیاء والاولین والآخرین خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، برادران اسلام، نوجوان دوست اور بھائیوں بزرگوں، کافی دیر سے ماشاءاللہ ہم اور آپ ہمارے آقا سیدنا مولانا رحمت دو عالم، امام الانبیاء، فخر موجودات، فخر بنی آدم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمارے معزز نوجوان مقرر حضرات، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب ندوی اور علی جناب مفتی جعفر صادق صاحب قاسمی، اور ہمارے بہت سے نعت خواں اپنی نعت کے ذریعے سے ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق حسنہ، اوصاف جمیلہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کے کہنے سننے کو قبول بھی فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے، ریاکاری سے، تکبر سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے فتنے سے، بے وقت کے موت سے اللہ ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ جمعیت علماء بڑگی کے اسٹیج سے آقا نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مکمل بات آپ حضرات اب تک بیٹھ کر ماشاءاللہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ میں کوئی لمبی زیادہ تقریر نہیں کروں گا، بس 1.5-2 گھنٹے کی تقریر ہوں گی۔ آپ صبر کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے کھانے کا نظم بھی بنایا گیا ہے اور بہترین انشاءاللہ دسترخوان بھی آپ کو لگے گا۔ ابھی تقریباً مسجدوں میں عشاء کی نماز بھی ہو چکی ہے، بس ایک مرکز نورانی مسجد ہے جہاں عشاء کی نماز باقی ہے۔ ہم سب مل کر اطمینان سے نماز پڑھیں گے اور جلدی جلدی کھانا کھائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ بہت ڈھیلا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں نے ایک قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارک بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، انا سید الانبیاء، میں تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہوں، اولین و آخرین کا سردار ہوں، اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ جو میں امت دی گئی ہے وہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ جب نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بلکہ پوری دنیا عالم میں انسانوں کی انسانیت کے لیے، ہدایت سے نوازنے کے لیے، کامیابی و کامرانی کے راستے پہ لانے کے لیے، اپنی بنائی جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے 20-22 انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے۔ آدم علیہ السلام،
شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام. ایسے ہی آخری جس نبی کا ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام. ایسے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر آیا ہے. اللہ پاک نے اپنے ان برگزیدہ انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کیا، اپنا پیغام اللہ پاک نے دنیا میں انہیں بھیجا، انہیں اپنا نائب بنایا، رسول بنایا، نبی بنا کر اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. ان میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جو اپنا پیغام اللہ پاک نے جو دنیا میں بھیجا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، کتابوں میں آتا ہے وہ صرف 10 مرتبہ ہے. 10 مرتبہ اللہ پاک نے وحی بھیجی، اللہ نے ان سے کلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، 1450 سال یا 1350 سال دنیا میں زندہ رہے حضرت نوح علیہ السلام. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام وحی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کل 50 مرتبہ اللہ پاک نے انہیں وحی بھیجی ہے. اس کے بعد ابو الانبیاء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے اور ان کے نسل سے اللہ پاک نے 70,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 4,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. دوسرے نبی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے خاندان سے، ان کے نسل سے اللہ پاک نے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ نے اپنی پیغام، اپنی بات وحی اللہ پاک نے 48 مرتبہ اللہ پاک نے ان سے خطاب کیا ہے، پیغام بھیجا ہے. ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو روح اللہ کہتے ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی جوانی اور ان کے مختصر جو نبوت اور رسالت کا جو زمانہ ہے، اس میں اللہ پاک نے انہیں 10 مرتبہ وحی بھیجی ہے. مگر آپ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی رہبری رہنمائی اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجا، پیغام بھیجا، محبت کا اظہار کیا، ان کے تذکرے کیے، ان کے غم اور خوشی کا اظہار کیا. کتابوں میں آتا ہے میرے بھائیوں 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام سدرۃ المنتہا سے لے کر باغ نبوت میں آ کر سلام اور پیغام سنایا ہے. 24,000 مرتبہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. پورے قرآن میں کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد اللہ پاک نے کہیں نہیں کہا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا یحییٰ کہا، یا زکریا کہا، یا لوط کہا، یا عیسیٰ کہا، مگر کہیں بھی اللہ پاک نے یا محمد نہیں کہا. ہاں اگر نام لیا ہے تو اللہ پاک نے ضمناً اللہ پاک نے نام لیا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صفاتی نام سے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن میں یاد کیا. کیا کہا؟ یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، طٰہٰ کہا، نبی کہا، رسول کہا، ہادی کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، دائی کہا، چمکتا ہوا سورج کہا. صفاتی نام سے اللہ پاک نے ہمارے نبی کو یاد کیا ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے. مگر جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے ناموں میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہے، ان کے معنی بھی کوئی عجیب و غریب ہیں. آدم کے معنی گندمی رنگ والا، نوح کے معنی نہ ہوا کرنے والا، ابراہیم کے معنی بزرگی والا، اسماعیل کے معنی خدا کی سنی ہوئی دعا، موسیٰ کے معنی پانی سے نکلا ہوا، اور ادریس معنی درس دینے والا میرے بھائیوں، اور عیسیٰ کے معنی سیاحت کرنے والا. یہ نام ہے، ان کے معنی مطلب ہے.
اللہ والوں نے، مفسر محدثین اکرام نے، تاریخ دان نے عجیب نقطے نقل کیے، کہا کہ جس نام پر کوئی نقطہ نہیں، محمد کے نام پر کوئی نقطہ نہیں، جو نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، نبی کی ارشادات اور آپ کے اقوال اعمال کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس کی ذات پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے لفظ محمد ایسا لفظ رکھا ہے، ایسا نام اللہ پاک نے چنا ہے جس کی ادا کرنے میں پیار سے دونوں ہونٹ ملانے ہی پڑتے ہیں، اس کے بغیر نام محمد ادا ہوتا ہی نہیں۔ محمد دونوں ہونٹ ملائے بغیر یہ لفظ ادا ہوتا ہی نہیں، اتنا پیارا نام اللہ پاک نے انتخاب فرمایا محمد کا۔ آسمانی دنیا میں اور آسمانی کتابوں میں ہمارے آقا کا نام احمد ہے، اور دنیا میں اللہ نے ہمارے نبی کا نام محمد رکھا ہے۔ اسی نبی کی نبوت، رسالت کو اور آپ کے اخلاق حسنہ کو اور آپ کے صفات جمیلہ کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ہر نبی نے یہی پیغام دیا، ہم تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اصل میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب تو تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں۔ بشارت سنائی، فبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، بشارت سنائی عیسیٰ علیہ السلام نے، بشارت سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بشارت سنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہونے کے بعد انہوں نے دعا بھی مانگی، اور عجیب دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو حصہ بنایا قرآن کا، کہا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے، اب امام بھیج دے، مدرسہ بن گیا ہے، اب استاد بھیج دے، ہماری مزدوری پر اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں پروردگار ہم آپ سے وہ آج بھیک مانگتے ہیں، وہ دولت وہ امانت ہمیں عطا فرما، میری نسل کے اندر وہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دے، میری نسل کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، بشارتیں سنائی۔ خود اللہ جل جلالہ منالہ نے قرآن مقدس میں یہ بھی صاف اعلان فرما دیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ اہل کتاب، آج جو یہودی، یہ جو نصرانی جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہے، ان کتابوں میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کے معمولات، آپ کی شکل، صورت، حیت، میرے بھائیوں ایسا نقل کر دیا گیا ہے جیسے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں، اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں میں سے کوئی باپ اپنے اولاد کو پہچاننے میں خطا نہیں کرتا۔ آج بھی وہ یہودی و نصرانی میرے بھائیوں ہمارے آقا کی سیرت، آقا کی صورت، آپ کے اقوال اعمال کو جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو دیکھیے، حضور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ آپ دنیا میں تشریف لائے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ آپ کا بچپنا لیجئے، بچپنا کے بعد آپ کی جو جوانی ہے وہ بچپن سے بھی اعلیٰ ہے، اور آپ کی جوانی کے بعد آپ کا بڑھاپا ہے میرے بھائیوں، وہ جوانی سے بڑھاپا آپ کا اعلیٰ ہے۔ مکی زندگی کے 13 سال لیجئے، 13 سال مکی زندگی کے بعد آپ جو ہجرت فرما رہے ہیں وہ اس سے اعلیٰ ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آرام فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ دن اور وہ لمحات جو آپ آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں وہ زندگی کے لمحات سے بھی اعلیٰ ہے۔ بلکہ آخرت جب آئے گی، آخرت سجے گی، میدان حشر برپا ہوگا، اس وقت ہمارے آقا مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ، جو جگہ دیا گیا ہے مقام محمود کا، وہ اس سے اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ۔ تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا دنیا کے اندر آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، اقوال و اعمال، جو کچھ بھی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف برداشت کیے، جو حالات و مسائل عالم کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی جی دنیا سے بہتر آپ کی آخرت ہوگی، آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، آپ کا مقام اعلیٰ ہوگا، آپ ہی سے پوری امت کی شفاعت ہوگی، اور آپ ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے اس نبی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ نبی نہ ہمیں فرش پہ بھولا ہے نہ عرش پہ بھولا ہے، وہ نبی ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی روایت رحمت العالمین، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے مدینہ المنورہ میں، آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ صحابہ ایک دن دیکھے کہ کسی ضرورت تقاضے سے حضور گھر میں تشریف لے گئے ہوں گے۔ جب دوسرا دن آیا، انہیں فجر پڑھائے اب گھر چلے گئے، ظہر پڑھائے اب گھر چلے گئے، عصر پڑھائے گھر چلے گئے، صحابہ کے ساتھ نہ بیٹھنا، نہ مجلس، نہ بیان، نہ خطاب۔ ایک دن، دو دن، 3 دن گزرے تو صحابہ نے کہا کہ ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم تو کریں۔ اب اگر ہمت کس کی ہے کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائے اور پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کون پوچھے؟ صحابہ نے مشورے سے طے کیا، دیکھو ابو بکر غم میں، خوشی میں، سفر میں، حجر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر آپ جائیے، آپ یار غار بھی ہیں، ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہنے والے، آپ ساتھی ہیں، آپ ان کے دوست ہیں، سسر ہیں، آپ جا کر معلوم کریں۔ آ کر کھٹکھٹایا، کہا یا رسول اللہ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ دروازہ نہیں کھلا۔ ایک مرتبہ السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، واپس آئے۔ کہا ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ناراض ہو، مجھ سے کوئی غلطی بھول ہوئی ہو، اب کیا کریں؟ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی چھپا رہے، یا میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں، یا مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ بہتر ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عمر ان کو بھیجا جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی گھر کا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی سخت بات ہو جو حضرت عمر کو سنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر گئے اور حضرت عمر جا کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں عمر حاضر ہوں، آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ عمر مایوس ہو کر 3 مرتبہ سلام کر کے واپس آ گئے، واپس آ گئے۔ پھر آخر کار صحابہ نے کہا کہ ابو بکر کے لیے دروازہ نہیں کھلا، حضرت عمر کے لیے دروازہ نہیں کھلا۔ کسی نے کہا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو حضور کا داماد ہوں، میں جا کر آواز دوں میرے لیے بھی نہ کھلے، مگر مجھے اتنا یقین ہے کہ میری بیوی یعنی آپ کی لگتی جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جا کر خیریت ابا سے معلوم کرے گی تو ضرور اس کے لیے دروازہ کھلے گا۔ حضرت علی نے رائے دی، حضرت فاطمہ گھر گئی، کہا کہ ابا میں آپ کی بیٹی ہے فاطمہ ہوں۔ دروازہ کھلا، قریب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ کہا حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان یہ سارے صحابہ آپ کے جان نثار، حبے دار، فرما بردار، یہ سب پریشان ہیں، 3 دن کا عرصہ گزر گیا، آپ فجر پڑھاتے ہیں، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، 3 دن سے آپ کا کوئی معمول ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، کیا کیفیت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جنت کا بھی سیر کیا، میں نے جہنم کا بھی سیر کیا، جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، جہنم کے بھی 7 طبقے ہیں، ان 7 طبقے کی میں نے کیفیت دیکھی اور میں اس کو سنانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا نیچے جو طبقہ ہے جہنم کا اس میں منافق ہوں گے، دوسرا اس کے اوپر والا جو طبقہ یعنی 6واں جو طبقہ ہوگا اس میں مشرکین ہوں گے، اس کے بعد 5واں جو طبقہ ہوگا اس کے اندر چاند سورج کی پوجا کرنے والے ہوں گے، اس کے بعد 4واں جو طبقہ ہوگا اس کے اندر آگ کی پرشش کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا تیسرا جو طبقہ ہوگا وہ یہود کا ہوگا، اور 6واں جو طبقہ ہوگا وہ نصارہ کا ہوگا۔ خاموش ہو گئے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل پہلا درجہ طبقہ جہنم کا وہ کس کے لیے ہے؟ جبریل خاموش رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا جبریل بتاتے کیوں نہیں؟ پہلے طبقے میں منافق ہے، چاند سورج کے پوجا کرنے والے، مشرک، یہود و نصارہ، یہ آخری طبقہ جہنم کا جو ہے اوپر والا حصہ، اس میں کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس میں آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے، آپ کی امت کے گنہگار ہوں گے۔ جیسے جبریل نے یہ سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو کی قطار لگائی، 3 دن تک سر و سجدے میں رہ کر دعا کرتے رہے۔ میرے بھائیو کسی سے کلام نہیں کیا، کسی سے کلام نہیں کیا۔ اللہ کو ترس آیا،
اللہ کو ترس آیا، اور جس کی نبوت اور رسالت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، جن کے اللہ نے قرآن پاک میں جان کی قسم کھائی، چہرے کی قسم کھائی، زمانے کی قسم کھائی، ان کی زلفوں کی قسم کھائی، جن کی صدقے میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، وہ محبوب نبی میرا پیارا رسول آج آنسو بہا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل جلدی کرو، جبریل جلدی کرو، جاؤ میرے نبی کو پیغام سناؤ، میرے نبی کو خوشخبری سناؤ، آپ غم نہ کریں، آپ غم نہ کریں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ غم نہ کیجئے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، قیامت کے دن آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا پروردگار، یا اللہ، میں چاہتا ہوں میری امت کا جو حساب و کتاب ہے وہ میرے حوالے کر دیا جائے، میرے حوالے کر دیا جائے، تاکہ میری اور میری امت کی رسوائی پوری دنیا کے سامنے نہ ہو۔ اللہ نے کہا حساب تو ہم ہی لیں گے، مگر آپ کی امت کا جو حساب ہوگا ہم آپ کی اور آپ کی امت کا ہم لاج رکھیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کروں۔ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایسا پیارا نبی، ایسا پیارا حبیب، ایسا خاتم النبیین آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ وہ نبی کے ماننے والے آج فرقوں میں بٹ گئے، حسد، کینہ، کپٹ، ہزار قسم کا مسائل حالات میں گرفتار ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے نبی کو پہچانا، ہم نے نبی کو جانا، حبیب کو مانا، مگر دل و جان سے ہم نے عشق و محبت نہیں کیا ہے۔ جب تک ہم نبی کی سنت و شریعت کو سینے سے نہیں لگائیں گے، جب تک ہم نبی کی سنت و شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت میرے بھائیوں، اس وقت یہی حالات رہیں گے۔ آج ضرور گھر بڑا ہے، سکون کا نام نہیں، میرے بھائی بچے ہیں فرما بردار نہیں، بیوی ہے بغاوت پہ تلی ہوئی ہے، 2-4 بھائی بہن ہیں آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں، ہزار قسم کے مسائل حالات و عالم کے اندر امت گری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم نے نبی کی پاکیزہ سنت و شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ نبی کی سنت کہتے ہی مٹھا پہلے کھانا یا بعد میں کھانا، یہی سنت، یہ بھی تو سنت ہے، مگر نبی کی یہ بھی سنت یاد کرو، ہمیشہ سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، اپنے حق کا پورا حصہ دینا، حق ادا کرنا حق والوں کا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، خود نیکی پر چلنا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود گناہ سے بچنا، دوسروں کو گناہ سے بچانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج ہم نے صرف چند سنتوں پہ عمل کر کے اور اپنے نام کے ساتھ محمد والا نام لگا کر ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اس ملک بھارت کے اندر ایسے کچھ بادشاہ لوگ گزرے ہیں جہاں تقریباً 700-800 سال اس ملک بھارت میں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مغلیہ خاندان میں ایک ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا نام سبقتگین آتا ہے، 30 سال اس کی حکومت تھی، 30 سال میں اس کا ایک غلام تھا، محمد اسلام اس کا نام تھا، محمد اسلام اس کا نام تھا۔ اتفاق سے مسند پہ آ کے بیٹا بادشاہ سبقتگین، اس نے ایک مرتبہ اپنے غلام محمد اسلام سے کہا اسلام ادھر آؤ۔ جیسے بادشاہ کی آواز کان میں پڑی، اس خادم سبقتگین محمد اسلام کے کان میں تو بے ہوش ہو گیا۔ درباریوں نے اسے اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، حالات ہیں؟ کہا نہیں، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، اس لیے مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی کہ میرے نام کے ساتھ آج سبقتگین کے دربار میں میرے نام کے ساتھ میرے آقا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی نسبت لگی ہوئی تھی، آج بادشاہ سبقتگین کے دربار سے میرے نام کے ساتھ محمد کی نسبت نکل گئی ہے۔ کئی آخرت میں میدان قیامت میں جب 1.25 لاکھ نبیوں کا مجمع ہوگا، قیامت تک کے تمام انسان موجود ہوں گے، وہاں اگر میرے نام کے ساتھ میرے پیارے آقا محمد کی نسبت اگر نکل گئی تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بادشاہ بھی بڑا کمال کا تھا، غلام بھی بڑا کمال کا تھا۔ بادشاہ نے کہا ارے میرے غلام، آج 30 سال سے تو میری خدمت کرتا ہے، تیرے نام کے ساتھ ایک پیارا نام جڑا ہوا ہے محمد کا، میں جب بھی دربار میں آتا ہوں، جب بھی اپنے مسند پہ بیٹھ کر تیرے خدمت کے لیے میں تجھے یاد کرتا ہوں، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں،
ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، کیونکہ تیرے نام کے ساتھ ایک ایسا پیارا نام لگایا گیا ہے، وہ محمد ہے۔ میں آج اتفاق سے دربار میں بے وضو تھا، میں نے برا سمجھا، میں اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ تیرے نام کے ساتھ جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے بے وضو لوں۔ بادشاہ بھی اس ملک بھارت کا ایسا ہو تو اس وقت کے ملک بھارت کی ہوا کیسی چلتی ہوں گی، اس وقت کا ملک بھارت کا ماحول کیسا ہوگا۔ ایک بادشاہ ہو کر جو یہ بھارت نہیں، اکھنڈ بھارت جس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کزاکستان ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، یہ بھارت یہ تو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، اس اکھنڈ بھارت کا بادشاہ کی جب یہ کیفیت ہو جو اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا ہو، کیا عالم ہوگا۔ آج ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے نام تو ڈھول تماشوں پر آج نبی کے نام کو مروڑ کے ہم پکارتے ہیں، نام بھی غلط پکارتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ آؤ مسلمانوں، نوجوانوں، آپ یقیناً وقت آپ کو ضرور ہوا ہے، آپ آگے دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، جوانیاں ختم ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر میں گھٹنوں میں درد آ گیا، زمین تنگ کر دی جا رہی ہے، آسمان بھی تھرا رہا ہے، زمین بھی کانپ رہی ہے، ہزار قسم کے نتنے فتنے ہر دن نئے نئے آتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مسلمان اطمینان سے بیٹھا ہے، وہ دن ہم نے آنکھوں سے دیکھا، مسجد آنا چاہتے تھے مسجد نہیں آ سکتے تھے، مدرسہ جانا چاہتے تھے مدرسہ نہیں جا سکتے تھے، جمعہ کی نماز جامعہ مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے پڑھ نہیں سکتے تھے، مگر وہ دن اللہ نے دکھایا، اس کے باوجود اب بھی ہم بیدار نہیں ہوئے، اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، ذمہ داروں، بھائیوں، تھوڑا پیچھے مڑ کر دیکھو، 60 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، داڑیاں سفید ہو گئے، بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ اس بیماری میں جو وبا آئی تھی، بھائی چلے گئے، بہن چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، اقتدار والے چلے گئے، حکومت والے چلے گئے، سب چلے گئے، ان کی باری تھی، کل ہماری باری ہے، سب کی باری باری ہے، ایک دن ہم اور آپ کو جانا ہے۔ یہ کب تک غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ آؤ، ان سیرت النبی کے جلسے سے یہی ایک پیغام امت کو دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آخرت کی تیاری کرو، پہلے اپنی ذات سے فکر کرو۔ اصلاح کہتے اپنی ذات سے، اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام میرے زندگی میں آئے اور جسے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے اس کا بچنے کا نام اصلاح ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام و سنت میری زندگی میں آئے اور جس کو اللہ اور اس رسول نے منع کیا ہے اس سے بچنے کا نام اصلاح ہے۔ آج سے سب نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کروائیں گے، اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھیں گے، علماء سے اپنا تعلق پیدا کریں گے۔ دوستی کرو تو کسی عالم دین سے کرو، مسائل معلوم کرو، آپ اپنے علاقے کے مدرسے سے اپنا تعلق پیدا کرو، مقامی علماء ایک سے بڑھ کر آفتاب و مہتاب اللہ پاک نے بڑی والوں کو دیا ہے۔ آج پورے ضلع نہیں بلکہ پورے صوبے میں الحمدللہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے، مگر میرے بھائیوں، جیسے بڑوں کی مثال، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، مگر وہ زمانہ ختم ہو گیا چراغ تلے اندھیرا، اب تو لائٹ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، اب چراغ تو کہاں ہے؟ ایسے حالات و مسائل پیدا ہو گئے ہیں، لہذا آؤ نیت کرو، ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی نیتوں کو مضبوط کریں گے اور آج سے اپنی ذات سے فکر کریں گے، کل سے جو بھی کام ہم کریں گے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ والے کہتے ہیں اپنے گھر والوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، ان کی زندگی میں نماز زندہ ہو، نبی کی سنت و شریعت زندہ ہو، آخرت کی فکر زندہ ہو۔ فرمائی یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا، میں تو مسلمان، میں بھی حاجی، میں نمازی، میں 4 مہینے کا پرانا ساتھی، ماشاءاللہ بیرون اندرون سب لگا چکا ہوں، میرے گھر میں فضائل کی تعلیم، میرے گھر میں علماء، میرے گھر میں حفاظ، میرے گھر میں ماشاءاللہ پرانے ساتھی، میرا ڈنکا پورے شہر میں بجتا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ والے کہتے ہیں میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کے اندر جو برائی، بے حیائی، ظلم، جو گناہ، نافرمانی، شرک، بدعت، بغاوت، جہالت، غفلت، ریاکاری، خودغرضی، منمانی، منچائی زندگی کے جو نقشے چل رہے ہیں انہیں بھی روکنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر طاقت ہے تو مار کے روکو، یہ نہیں ہے کم سے کم کہو بھائی یہ تو غلط کام کر رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے تو کم سے کم دل سے برا مانو کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ آقا نے فرمایا اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔
کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس سیرت کے مبارک جلسے سے جمعیت علماء بڑگی کے پلیٹ فارم سے ان نوجوان علماء نے جو کوشش کر کے جو پیغام آپ کو دینا تھا یہ دے چکے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ کل سے ہم